اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، یہ دین بظاہر انسانوں کے لیے ایک مشقت اور آزمائش ہے، لیکن حقیقت میں یہ دین ہمارا محافظ ہے، دنیا کا بھی محافظ ہے، قبر کا بھی محافظ ہے، آخرت کا بھی محافظ ہے۔ یہ دین سراپا رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بقا اور انسانوں کی حفاظت اس کے کچھ ظاہری اسباب ہیں جو انسان اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے کچھ مخفی اسباب ہیں جو ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتے اور ہماری فہم اور ادراک سے ماوراء ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں خبردار فرمایا ہے۔ اور یہ ایک مستقل جہان ہے جس جہان کو عالم غیب کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت کا پردہ اس کے آگے کر دیا، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ہمارے کان نہیں سن سکتے، اور ہماری عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی۔ انسانیت کی، پوری انسانیت کی بقا اللہ تعالیٰ نے دو تین چیزوں کے ساتھ جوڑی ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرمت والا گھر بنایا اور اس کی بقا پورے عالم کی بقا قرار دی کہ جب تک بیت اللہ موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی، اور جب اللہ پاک قیامت قائم فرمانے کا فیصلہ فرما لیں گے تو پھر بیت اللہ دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ خود اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی ولادت سے کچھ پہلے ابرہہ پورا ایک لشکر لے کر آیا بیت اللہ پر، ہاتھیوں کا لشکر، ایسا لشکر کہ اہل مکہ، اہل عرب سب مل کر بھی اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ خالی کر دیا گیا مکہ کو، خالی کر دیا گیا علاقے کو۔ اللہ پاک نے چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھیج کر اس ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کر دیا ہے، بیت اللہ کی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ اور اس کے بعد پھر پوری دنیا پر ایک رعب بیٹھ گیا کہ بیت اللہ کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھانے کی جرات نہیں کرتا تھا کہ یہ خدائی حفاظت میں ہے۔ لیکن یہ حفاظت اس وقت تک ہے جب تک حق تعالیٰ اس کائنات کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ جب خود ہی اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم فرمانے کا فیصلہ فرما لیں گے تو اپنی مدد اور اپنی حفاظت بیت اللہ سے اٹھا لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گویا کہ وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ایک کالے رنگ کا حبشی ہے، بریک بریک اس کی پنڈلیاں ہیں، بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر بیٹھا ہے اور بیت اللہ کی ایک ایک اینٹ گرا رہا ہے۔ یوں بیت اللہ کو وہ گرا رہا ہے۔ آج وہ رب اس کالے کو طاقت دے رہا ہے، قدرت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، اس عذاب میں نہیں پکڑ رہا جس عذاب میں ابرہہ کو پکڑا تھا، کیونکہ اس وقت ابھی دنیا کی بقا مطلوب تھی اور اب دنیا کا اٹھانا مقصد ہے۔ اس لیے اب اللہ پاک نے بیت اللہ کو خود اٹھا لیا ہے۔ تو بیت اللہ کی بقا سے پورے عالم کی بقا ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کے متعلق فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کہ جب تک دنیا کو اللہ پاک قائم رکھنا چاہتے ہیں قرآن پاک محفوظ رہے گا. پوری دنیا مل کر اس کو مٹانا چاہے نہیں مٹا سکے گی. خود اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. لیکن جب حق تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرنے کا فیصلہ فرما لیں گے پھر اپنے اس پاک کلام کو خود ہی اٹھا لیں گے. کسی کو پورا قرآن یاد ہے، کسی کو 2-4 پارے یاد ہیں، کسی کو 2-4 سورتیں یاد ہیں. رات کو سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، جتنا قرآن پاک رات یاد تھا وہ بھولا ہوا ہوگا، کوئی لفظ اس کا نہیں آ رہا ہوگا. راتوں رات ذہنوں سے وہ قرآن اٹھا لیا گیا. وہ آدمی سمجھے گا کہ شاید رات کسی بیماری نے مجھ پر حملہ کیا ہے، میرے دماغ پر حملہ کیا، میری یادداشت جواب دے گئی، قرآن کے الفاظ مجھے بھول گئے. تو گھر میں رکھا ہوا قرآن دوبارہ اٹھا کر دیکھتا ہوں تاکہ وہ قرآن مجھے یاد آ جائے. وہ گھر میں رکھا ہوا قرآن پاک اٹھائے گا، اس کو کھولے گا، اس کے اندر سفید کاغذ تو ہوں گے، کاغذ پر لکھا ہوا قرآن بھی اللہ پاک راتوں رات اٹھا لیں گے. سینوں سے بھی نکال لیا، کاغذوں سے بھی اٹھا لیا. یہ دنیا قرآن سے خالی ہو گئی، اس لیے کہ قرآن پاک جب تک موجود ہے حق تعالیٰ قیامت کو قائم نہیں کریں گے، یہ دنیا آباد رہے گی. تو قرآن پاک یہ پوری دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری روئے زمین میں آبادیوں میں ہو یا ویرانوں میں ہو، پہاڑوں میں ہو یا جنگلوں میں ہو، زیادہ نہیں، صرف ایک شخص اہل ایمان موجود ہو، اللہ اللہ کرنے والا موجود ہو، ایک اہل ایمان، حق تعالیٰ اس کی موجودگی میں بھی قیامت قائم نہیں کریں گے. ایک شخص نے پوری قیامت کو روکا ہوا ہوگا. اور جب ایک مسلمان اور ایک اللہ اللہ کرنے والا بھی دنیا سے چلا جائے گا اب قیامت قائم ہو جائے گی. قیامت قائم ہونی ہے اس وقت جب روئے زمین اہل ایمان سے خالی ہو جائے گی. اور اہل ایمان کو دنیا کی طاقت نہیں مٹا سکے گی کہ طاقت کے زور سے چن چن کر مسلمانوں کا یوں خاتمہ کر دیں کہ پوری روئے زمین پر ایک بھی مسلمان باقی نہ رہے. ایسا نہیں ہوگا. حق تعالیٰ جب قیامت کو قائم کرنے کا فیصلہ فرما لیں گے، دنیا کو ختم کرنا طے فرما لیں گے، اب ایک ہوا چلے گی اور اس ہوا کی تاثیر یہ ہوگی پوری روئے زمین میں کہیں بھی کوئی اہل ایمان موجود ہوگا، اس کو ایک خاص قسم کی بیماری لگے گی اور اس کی وجہ سے وہ فوت ہو جائے گا. کوئی ایک مسلمان بھی پوری روئے زمین میں کسی جگہ پر بھی باقی نہیں رہے گا، صرف کفار باقی رہ جائیں گے. یہ 3 چیزیں ہیں پورے ان عالم کی بقا کا ذریعہ ہیں. سائنسدان کہتے ہیں ہم نے اپنی سائنس کی وجہ سے دنیا کو چلایا ہوا ہے اور باقی رکھا ہوا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں ہم نے اپنی حکمت اور ڈاکٹری کے ذریعے سے لوگوں کو بیماریوں سے اور موتوں سے بچایا ہوا ہے. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کہ اگر یہ کائنات بچی ہوئی ہے تو وہ اس کے خفیہ اسباب ہیں جو ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے، اور وہ اسباب ہیں جن اسباب کو معاذ اللہ آج ہم اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، جن کو ہم اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں پوری انسانیت کی بقا انہی کے ساتھ وابستہ ہے.